بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو ایمان رکھنے والوں کا حامی اور کار ساز ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ آیت کا ترجمہ: ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور ایمان والے زیادہ حقدار ہیں، یہ زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اللہ ایمان رکھنے والوں کا حامی اور کارساز ہے۔ آیت کی تفسیر: یہود و نصارہ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت حقانیت کی دلیل ہے، جبکہ حقانیت کا اصلی معیار نسبت نہیں بلکہ اتباع ہے۔ دین ابراہیمی کی اتباع کرنے والے ابراہیم علیہ السلام سے نسبت قائم کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، اور یہ حق رکھنے والے لوگ یہ ہیں: للذین اتبعوہ، جن لوگوں نے عقیدہ توحید میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے۔ دوسرا، وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی حضرت ختم الانبیاء علیہ السلام کو حق کے انتصاب حاصل ہے۔ اور نمبر 3، والذین آمنوا، اور جو لوگ اس نبی پر ایمان لے آئے ہیں وہ بھی چونکہ مواحد ہیں حق کے انتصاب رکھتے ہیں۔ اسی بنا پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتصاب اور ان کی وراثت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس آیت میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ کسی نبی کی امت یا کسی امام کے ماننے والوں میں شمار ہونے کے لیے واحد شرط اس نبی اور امام کی اتباع اور عملی پیروی ہے۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نکتہ یہ ہے کہ کسی مذہب یا شخصیت سے انتصاب کے لیے اس سے محبت اور اس کی حقانیت کا عقیدہ ہی کافی نہیں بلکہ عملی پیروی بھی ضروری ہے۔ اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ چونکہ ملت ابراہیمی کی عملی پیروی نہیں کرتے تھے، لہٰذا خدا نے ملت ابراہیمی سے ان کے انتصاب کی نفی کی ہے۔ تیسرا اور آخری نکتہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہر لحاظ سے ملت ابراہیمی کے وارث ہیں، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کے وہ زیادہ حقدار ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں کلام پاک میں تدبر اور تأمل کرنے کے ساتھ ساتھ عملی پیروی کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔